اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں نے بیان کر رہا تھا کہ ذاکرین نے مذہب شیعہ کا بہت زیادہ نقصان کیا ہے، اور حقیقی جو مذہب شیعہ تھا، جو اسلام کی حقیقی تصویر تھی، اس کو غلط رنگ دے کر اور اس کو ایک رسمی اسلام بنا دیا اور اس کا بہت ہی غلط رنگ دیا۔ تو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر میں نے ان کو مکمل ان کا آپریشن کیا اور مکمل ان کی غلطیاں گنوائیں اور ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے یہ ظلم اور یہ زیادتیاں کی ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں نے اس کے بعد اصلاحی سلسلہ شروع کر دیا۔ میں نے بیان کیا عزاداری کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے۔ پہلے غلط طریقہ بتایا، یہ غلط سامعین سننے والے کی یہ غلطی ہے، مجلس کرانے والے کی یہ غلطی ہے، ذاکرین کی یہ غلطی ہے۔ تو اب میں نے اس موضوع کو تبدیل کیا ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے سلسلے کو پیچھے والے کو آگے لے کر اب دکھا رہا ہوں کہ اصل مجلس امام حسین کیا ہے، اس کا اگر اصل ہو تو اس کے فائدے کتنے ہیں اور اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے قالب بچا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام کی ہماری مجلس کا وہی مقصد ہے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا۔ اور سوال یہ ہے کہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام کربلا میں جانے کا مقصد وہی ہے جو خود امام حسین علیہ السلام خود فرمایا۔ جب جناب حنفیہ مولا امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آپ کیوں جا رہے ہیں، تو امام فرماتے ہیں میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں اور اپنے بابا اور نانا کے سیرت و کردار بتانے جا رہا ہوں اور لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ امر اور نہی کے بارے میں بتا کر پوری اسلام کو واضح کر دیا کہ نیکی کا حکم دینے جا رہا ہوں، برائی سے روکنے جا رہا ہوں، اور جو میرے نانا اور بابا نے جو سیرت اور کردار پیش کیا، جو حقیقی اسلام کی تصویر ہے، وہ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہماری مجلس کا یہی مقصد ہے تو پھر یہ مجلس امام حسین ہے۔ مجلس امام حسین مجلس ہی دراصل اسلام ہے، یہی وہ مجلس ہے جس کے لیے انبیاء نے جو وقت دیا وہ یہی تھے کہ لوگوں کو اصلاح کی طرف لاتے تھے، امت کی اصلاح کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا۔ تو یہی ہی عین اسلام کا مقصد ہے، اور اسلام صرف چاہتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ تو اس مجلس کو اگر اسی وجہ سے مجلس گرائی جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو میں نے بیان کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ مقصد تھا، اور امام حسین اسی مقصد کو ہم لوگوں نے آگے بڑھانا ہے اور اسی مجلس کرا کے لوگوں کو بتانا ہے کہ یزید کون تھا، امام حسین علیہ السلام کون ہے، یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ حسین کی فکر اور حسین کی سوچ کو زندہ کرنا، یزیدیت یہ ہے کہ یزید کی فکر اور یزید کی سوچ کو زندہ کرنا۔ یزیدیت ہر برائی کا نام ہے اور حسینیت ہر اچھائی کا نام ہے۔ یزیدیت ایک بغیرتی کا نام ہے، حسینیت ایک غیرت مند انسان کا نام ہے جس میں غیرت ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں غیرت کا درس دیا، امام حسین علیہ السلام نے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا، ہمیں غیرت اور دلائی کے ایک مومن اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں وہ جان دے دیتا ہے، لیکن کبھی بھی ایسے برے شخص کی بیعت نہیں کرتا، جیسے کہ مولا نے خود فرمایا تھا کہ مجھ جیسا تم جیسے کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے جہاں فرما دیا کہ جو بھی مجھ جیسا ہے، جو بھی میری جیسی سوچ رکھتا ہے، وہ کبھی بھی تیرے جیسے گندے شخص کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے مقصد امام حسین اور یہ ہے مقصد عزاداری۔ انشاءاللہ آگے جا کر میں مزید اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اللہ کی ذات ہمارا حشر و نشر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔